کیا آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے آرمی چیف ملا یعقوب ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو کھلم کھلا دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ملا عمر کے بڑے صاحبزادے ملا یعقوب افغانستان کے وزیر دفاع ہوتے ہوئے واہ خان کوریڈور کا دفاع کر پائیں گے؟ اور ہاں، پاکستان کے مدارس سے اپنی تعلیم حاصل کرنے والے ملا یعقوب ایک دم سے انڈیا کی مودی سرکار کے فیورٹ کیسے بن گئے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امارات اسلامی افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا محمد یعقوب عمر مجاہد کی زندگی کے حوالے سے چند حیران کن فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ یہ 1990 کا سال تھا۔ نجیب اللہ افغانستان کے صدر تھے۔ اسی برس قندھار میں پشتون قبیلے ہوتک سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی کے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام محمد یعقوب رکھا گیا۔ ننھے یعقوب کے والد محمد عمر مجاہد سالہ سال تک روسی فوجوں کے خلاف برسرِ پیکار رہے اور وہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں لڑتے لڑتے 4 مرتبہ اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ موت قریب تھی۔ ایک مرتبہ تو مولوی عمر کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ کم سن محمد یعقوب ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ وہ ابھی 4 سال کے تھے کہ ان کے والد نے اپنے شاگردوں کو ساتھ ملایا اور اپنے قندھار شہر کے مقامی بدمعاش اور وار لارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ مولوی عمر کی قیادت و سیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلائے۔ گزرتے وقت کے ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارات کی بنیاد رکھی اور دنیا اس مولوی عمر کو ملا محمد عمر کے نام سے پہچاننے لگی۔ 2001 میں طالبان حکومت ختم کر دی گئی اور پورا افغانستان جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ ایسے میں ملا محمد عمر مجاہد کی فیملی پاکستان آ چکی تھی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ملا یعقوب نے کراچی شہر کے مدارس دینیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مولوی یعقوب کے تعلیمی سفر کے دوران ان کے کلاس فیلوز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ملا عمر کے فرزند ہیں۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ یعقوب افغان اور یعقوب عمری کے نام سے پکارے جاتے۔ ملا یعقوب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح کیمرے پر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے چند برس پہلے تک ان کی کوئی ایک بھی فوٹو پبلک نہیں تھی۔ جولائی 2015 میں ملا عمر کی وفات کے بعد ملا اختر منصور طالبان کے نئے امیر بنے۔ ملا یعقوب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب ان کے چچا عبد المنان اخوند نے ملا اختر منصور کو طالبان امیر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انٹرنیشنل پریس میں ایسی خبریں پرنٹ ہوتی رہیں کہ ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب ملا اختر منصور کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی اہم وجہ ان کا پاکستان کی طرف جھکاؤ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ملا محمد یعقوب لو پروفائل میں رہا کرتے تھے۔ تب ایسی رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ ملا اختر منصور کے حکم پر ملا یعقوب کو نظر بند کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نئے طالبان رہنما کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ایسی افواہیں بھی پھیلائی جاتی رہیں کہ ملا اختر منصور نے ملا عمر مجاہد کے بڑے صاحبزادے کو مروا ڈالا۔ ملا اختر منصور مئی 2016 میں بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں اس وقت مار دیے گئے جب وہ ایران کا بارڈر عبور کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ملا عمر کے جانشین ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد طالبان کو نئے سربراہ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ملا محمد یعقوب اور سراج الدین حقانی سے طالبان قیادت سنبھالنے کی درخواست کی گئی۔ تب دونوں نے امیر بننے سے انکار کر دیا۔ تب ملا یعقوب کا ماننا تھا کہ طالبان قیادت سنبھالنے کے حوالے سے وہ ابھی نا تجربہ کار ہیں۔ اختر منصور کے بعد سے ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، جو کہ ملا یعقوب کے استاد بھی ہیں۔
آج کی بات کریں تو 34 سالہ مولوی محمد یعقوب عمر مجاہد افغان طالبان کے نائب امیر اور طالبان کے ملٹری چیف ہیں۔ اپنے والد کی طرح جنگی مہارت رکھنے والے یہ ملا یعقوب ہی تھے جنہوں نے امریکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان کو لیڈ کیا تھا۔ طالبان جنگجو ملا یعقوب کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے اور اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے 15 اگست 2021 کے روز کابل میں داخل ہوئے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ملا یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ قندھار سے کابل منتقل ہو چکے ہیں۔ طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا یعقوب کو وزارت دفاع کا اہم ترین پورٹ فولیو ملا، جبکہ ملا عمر کے سوتیلے بھائی ملا عبدالمنان عمری کو پبلک ورکس کی منسٹری دی گئی۔ ملا یعقوب کو طالبان کی صفوں میں جوان مولوی صاحب یعنی کہ کم عمر مولوی بلایا جاتا ہے۔ ملا یعقوب شادی شدہ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں۔ ملا یعقوب کو سعودی عرب کا فیورٹ سمجھا جاتا ہے تو دوسری جانب وہ پاکستان کی بجائے انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے میں یہی ملا یعقوب تھے جنہوں نے افغان فوجیوں کو تربیت کے لیے بھارت بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ آج کی بات کریں تو پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین پر ایئر اسٹرائک کے بعد ہی سے صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے۔ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا محمد یعقوب نے خبردار کیا کہ اگر آئندہ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی بھی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو ہم اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ملا یعقوب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن تاج برطانیہ کی جانب سے کھینچی جانے والی محض ایک فرضی لکیر ہے۔ آج کل واخان کوریڈور کو لے کر پاکستان اور افغانستان کے مابین ٹینشنز شروع ہو چکی ہیں۔ ایسے میں بھارتی میڈیا جو طالبان حکومت کے بننے پر ڈرا ہوا تھا، اب وہی بھارتی میڈیا طالبان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف سٹوریز کر رہا ہے۔ یہ ہیں سارا ایڈم، جو امریکی خفیہ ایجنسی CIA میں بطور انٹیلیجنس اینالسٹ کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت سرکار نے ملا محمد یعقوب کو پاکستان کے اندر کشمیریوں اور سکھوں کو مارنے کا ٹاسک دیا ہے اور اس کے معاوضے کے طور پر ملا یعقوب کو $10 ملین دیے گئے ہیں۔ I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub, so they went up a step. And then, so it's like, well, what's this $10 million for? What are they doing with it? But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. اب آخر میں آپ کو ملا یعقوب کے والد ملا عمر مجاہد کا ایک مزاحیہ واقعہ سناتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ پاکستانی صحافی حامد میر کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے افغانستان میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ حامد میر کی ملا عمر مجاہد سے ملاقات ہوئی تو وہ حامد میر سے شکوہ کرنے لگے، تم نے میرے خلاف کالم لکھے ہیں اور اب ریڈیو ایران والے انہی کالمز کو جواز بنا کر میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حامد میر کہنے لگے، میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کے خلاف کالم لکھے ہیں کیونکہ رابن رافیل آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ امریکی ایجنٹ ہوئے۔ حامد میر کی بات پر ملا عمر کہنے لگے، آخر یہ رابن رافیل ہے کون؟ تو حامد میر نے بتایا کہ وہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ہیں۔ پھر ملا عمر نے پوچھا، اچھا یہ عورت ہے یا مرد؟ جب حامد میر نے بتایا کہ رابن رافیل عورت ہیں تو ملا عمر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، او یارا، امریکی اور وہ بھی عورت ہمارا سپورٹ کرتا ہے، میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ پھر ملا عمر نے حامد میر سے کہا، اگر میں تمہاری امریکہ کے دشمن نمبر 1 اسامہ بن لادن سے ملاقات کرواؤں تو پھر تم لکھو گے کہ میں امریکی ایجنٹ نہیں ہوں؟ حامد میر نے حامی بھر لی، جس کے بعد ملا عمر نے حامد میر کی پہلی بار اسامہ بن لادن سے ملاقات کروائی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسامہ بن لادن پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ افغان طالبان کے بانی ملا محمد عمر مجاہد پر مکمل ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور بشرا بی بی کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔